ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں ایک بہت عظیم یاد دہانی دی گئی ہے، اس کے اندر ایک بہت عظیم یاد دہانی ہے ان کے لیے جن کا اصل میں دل ہو، یعنی یہ روحانی دل ابھی باقی ہے، اس کے لیے ہے یہ کلام۔ یہ جو ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، عربی سیکھنی چاہیے، تفسیر سیکھنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، وہ اصل میں ایک سٹیپ ہے، ایک قدم ہے، لیکن قدم کا اصل مقصد قدم نہیں ہوتا، ایک منزل ہوتی ہے، منزل ہے دل صاف کرنا، اصل چیز وہ ہے، وہ بھول جاتی ہے انسان کو۔ میں اس بات کا خود اعتراف کرتا ہوں کہ کیونکہ میری دلچسپی ہے قرآن کے ریسرچ میں، قرآن کے مطالعے میں، قرآن کی تفاسیر میں، مجھے بار بار گھوم پھر کر اپنے آپ کو دوبارہ یاد دلانا پڑتا ہے میں پڑھ کیوں رہا ہوں، کیونکہ آپ تحقیق میں پڑھ جاؤ اس کی لغوی بحث کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اس میں متکلمین نے کیا بات کی ہے، اور بلاغت کے اس میں کیا کیا پہلو ہیں، اور اس میں کیا اختلافات ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اور سائنس کی تحقیق اور تاریخ کی تحقیق، یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد میں کبھی میں اپنے کالیگس کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، آخر میں جاتے کہتا ہوں یار لیکن یہ اللہ، اس سے ہمارے دل پہ کیا ہوگا، اصل بات کیا ہے آخر میں آ کے، کیونکہ شروعات بھی وہی ہے اور سارا سفر کرنے کے بعد اس کی انتہا بھی وہی ہے، اس کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے۔ یہاں کہہ دیا نا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور یہی اصل میں ایک قرآن کی بہت عظیم، اس کے عظیم کرشموں میں سے ہے، قرآن کے اس کے معجزات میں سے ہے کہ یہ واحد دینی کتاب ایسی ہے، اور میں تو یہ بھی دینی بھی نہیں کہوں گا، یہ واحد کتاب ایسی ہے جو علمی بات بھی کرتی ہے اور روحانی بات بھی کرتی ہے اور ان کو الگ نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کسی کتاب میں علمی معلومات کی کتاب ہو نا، اس میں روحانیت نہیں ہوگی، اس میں آپ کے دل پہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں سائنٹیفک انفارمیشن ہے، تاریخی معلومات ہیں، سائنسی معلومات ہیں، کوئی اور معلومات ہیں۔ اگر آپ کوئی شاعری پڑھ رہے ہو یا کوئی جذباتی کلام پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ کچھ کلام کا اثر ہوتا ہے علم اور کچھ کا ہوتا ہے جذبات۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک ہی آیت میں علم کا سمندر، اور اسی آیت سے کوئی کسان، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی غیر عالم اس کو سن لے، بلکہ اس کا ترجمہ کوئی غیر مسلم بھی سن لے، اس کو رونا آ جائے۔ وہی آیت، اسی آیت پہ 300-400 صفحے آپ کو مل جائیں گے کسی عالم کی تحقیق کے، اور اسی آیت کو بس 1 سیکنڈ میں کسی نے سنا، نماز میں کھڑے ہو کے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اسی کے اندر علم، اسی کے اندر دل، اسی کے اندر دماغ، اسی کے اندر دل۔ یہ عجیب معجزہ ہے قرآن کا، ان دونوں کو الگ نہیں ہونے دیا۔ اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلے فاتحہ میں بات آئی تھی، تفصیل میں نے نہیں کی تھی، فاتحہ میں 2 قوموں کی طرف اشارہ تھا، المغضوب علیہم اور الضالین۔ عیسائی جو ہے نا بنیادی طور پہ دل کے اچھے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں چرچز میں گیا ہوں، میرے پریسٹ سے ملاقات ہیں، میں نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کافی حد تک کام بھی کیا ہے، میرے ساتھ کو ورکرز بھی رہے ہیں اور بھی رہے ہیں، اسپرچول لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، خلوص ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر تنقید نہیں کی، ان کی کم علمی کی وجہ سے یا علم میں خلل کی وجہ سے وہ غلط راہ کی طرف چلے گئے، ضالین کہا ہے انہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل خراب ہے، بس راستہ بھٹک گئے، یہ بات کہی ہے، یہ تنقید ہے ان کی۔ دوسری طرف جو اہل علم تھے، جن کے پاس کتاب کا علم، اتنا علم کہ ان کو احبار کہا، احبار کا لفظ حبر سے نکلا ہے، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، کتابیں اتنی لکھتے تھے اور صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ہاتھ ہمیشہ سیاہی سے کالے ہوتے تھے، تو انہیں احبار کہا جاتا تھا ان کے علماء کو، اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اتنا علم ہونے کے باوجود، ان کا مسئلہ دل کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تھے پتھروں کی طرح۔ وہ جو مثال ہم نے پڑھی تھی بنو اسرائیل کی، وہ دل کی سختی کی بات تھی۔ اب قرآن نے کیا کیا؟ ایک ایکسٹریم ہوتا ہے کہ اگر آپ علمی بحث میں پڑ جاؤ، فلسافیکل ڈسکشن میں پڑ جاؤ، لیگل ڈسکشن میں پڑ جاؤ، انٹلیکچوئل ڈسکشن میں پڑ جاؤ، دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف پھر آپ کو نہیں، یہ علم جو ہے نا یہ بہت ہو گیا، علم سے دل کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ علم کا چکر چھوڑو، ایک الف تنو درکار،
اس طرف آؤ، اللہ کے ذکر میں آؤ، دل کو اللہ تعالیٰ کی وجود کو دل میں حاضر کرو اپنے. یہ تصوفانہ جو کانسیپٹ ہے، رائٹ، اسپرچول جو کانسیپٹ ہے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس ایکسٹریم میں جاؤ گے تو کس کا انکار ہونا شروع ہو جائے گا؟ عقل کا انکار ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو بات کہی جا رہی ہے، جس بات میں لمٹ، اس عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد اسپرچویلٹی کا دل کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کی بھی ایک لمٹ ہے. اگر اس کو کنٹین نہیں کرو گے، جو بات عقلی بات کہی گئی ہے اس کے دائرے میں نہیں رکھو گے تو وہ کھل کے کہیں اور سے کہیں اور سے کہیں اور نکل جائے گی بات. وہ کوئی اور ہی دین بن جائے گا، کوئی اور ہی مذہب بن جائے گا. ان دونوں کو بیلنس رکھنے کی ضرورت تھی. عقل اور دل کی جو جنگ ہو رہی ہے نا ہر انسان کے اندر، ان دونوں چیزوں کی جنگ ہو رہی ہے، اس کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام سے. عجیب کلام ہے. آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہو کہ کوئی لیگل بات ہو رہی ہو، لا کی بات ہو رہی ہو، کوئی کانسٹیٹیوشنل لا ہے، کوئی فیملی لا ہے، اس کا کوئی ٹریٹس ہے، اس میں جب آپ لا کی کنڈیشنز پڑھ رہے ہوتے ہو، کلازز پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کو پڑھ کے کسی کو رونا آئے گا؟ اگر اس کی ڈیورس ہو رہی ہو تو شاید آئے، لیکن ورنہ نہیں آئے گا. اس میں کوئی جذبات والی بات نہیں ہے. قرآن میں طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، 4 صفحے 5 صفحے بقرہ میں وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور آیت کے آخر میں